السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے وہاں کی آج کا تفسیر ختم نبوت کا کورس جو اتوار کا دن ہے، اتوار ہوتی ہے الحمدللہ۔ تو آج ہمارے اور آپ کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ وفات عیسیٰ علیہ السلام پر مباحثے مت کرو۔ مرزا قادیانی ملعون زندیق دجال کذاب کی مخبوط حواسی کا عالم یہ تھا کہ کبھی تو ایک بار کی اہمیت ایسی بیان کرتا کہ اسے آسمان پر پہنچا دیتا، اور کبھی غیر اہم قرار دیتے ہوئے زمین کی پستی پر لے آتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام وعلیہ السلام کے رفع و نزول کے مسئلے پر گفتگو اور بحث کو بھی یہی دو رخی پالیسی پر چلایا ہے۔ مرزا قادیانی نے لکھا ہے، ہماری یہ غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرو یہ ایک سمجھ میں نہیں آیا، ہماری یہ آپ کو سمجھ میں آیا دوبارہ پڑھا، ہماری غرض ہرگز نہیں کہ مسیح علیہ السلام کی وفات حیات پر جھگڑے اور مباحثہ کرتے پھرو، یہ ایک ادنی سی بات ہے۔ ایک دوسری جگہ لکھا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، مناظرات میں حیات و وفات عیسیٰ علیہ السلام کی بحث ہی سب سے مقدم ہے۔ مکتوب احمد اور روحانی خزائن آپ دیکھ سکتے ہو، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 133 تا 134۔ سوال کرتے ہیں ہم قادیانیوں پہ، اگر رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام اتنا اہم موضوع نہیں تھا جس پر مباحثے کیے جائیں، تو پھر بعد میں مرزا قادیانی زندیق دجال کذاب اور اس کی ذریت نے اس ادنا موضوع کو مناظرے کا اہم اور اصل موضوع کیوں اور کیسے بنا دیا؟ بھلا ایک ادنی بات جس پہ گناہ تک نہ ہوا، اسے مباحثوں مناظروں کا اصل موضوع بنانا کون سی عقل مندی ہے؟ دوسرا سوال ہے ہمارا قادیانیوں سے، قادیانی طبقہ پتہ ہے وہ مرزا قادیانی کے ان دونوں متضاد نظریات میں سے کس کی تصدیق اور کس کی تکذیب کرتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے، قادیانی طبقے میں سے کون سے افراد مرزا قادیانی زندیق دجال کذاب کے سچے متبعین ہوں گے؟ نزول مسیح کے موضوع پر کو ادنی اور بے اصل سمجھ کر اس موضوع پر بحث نہ کرنے والے، یا اس غیر اہم موضوع کو موضوع بحث بنانے والے۔ نزول مسیح علیہ السلام کا عقیدہ دین و ایمان کا حصہ نہیں۔ مرزا قادیانی کے دعووں میں تدریجی پالیسی اختیار کرنے کی وجہ سے آج اس کے عقائد و نظریات مجموعہ ایجاد بن گئے، وہیں اس کے بیان کردہ مسائل وفتوں میں بھی بکثرت تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک مثال ملاحظہ کیجیے، اول تو یہ جاننا چاہیے کہ مسیح کے نزول کا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں جو ہماری ایمانیات کا کوئی جز یا ہمارے دین کے رکنوں میں سے کوئی رکن ہو۔ ازالہ اوہام، حصہ اول، روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، دوبارہ وفات و حیات مسیح میرا اور مسلمانوں کا اختلاف فروعی اور جزوی ہے جس میں فتویٰ تکبیر نہیں مل سکتا۔ ازالہ اوہام، حصہ اول، روحانی خزائن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 171۔ یہ ساتھ جبکہ دوسری جگہ اس عقیدے کو اصل الاصول قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے، ترجمہ تم جان لو بے شک وفات
عیسیٰ علیہ السلام کی بحث ہی سب سے مقدم ہے۔ مکتوب احمد روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 133 تا 34، جس کا ترجمہ یہ ہے: بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ کہا جائے کہ عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، یہ تو بہت بڑا شرک ہے۔ زمینہ حقیقت الوحی الاستفتاء روحانی خزائن جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 660۔ مرزائیوں سے سوال ہے کہ اگر رفع و نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ایمانیات کا جز اور دین کا رکن نہیں ہے اور اسے حقیقت اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے بیان کرنے نہ کرنے سے دین میں کوئی نقص نہیں آتا، تو پھر مرزائی طبقہ اس موضوع پر بحث پر زور کیوں دیتے ہیں اور اسی موضوع کو اختلاف میں اصل کیوں سمجھتے ہیں؟ سوال ہے قیدیانیوں سے اگلی سوال ہے قیدیانی بتائیں کہ مسئلہ وفات عیسیٰ علیہ السلام اگر نصوصیت قطعیہ سے ثابت ہے تو دین کا رکن اور ایمانیات کا جز کیوں نہیں ہے؟ اگلا سوال ہے اگر مسئلہ وفات عیسیٰ علیہ السلام دین کا رکن نہیں، فروعی جزئی مسئلہ ہے جس میں فتویٰ تکفیر نہیں مل سکتا، تو کیوں مرزا قیدیانی زندیق دجال کذاب نے وفات عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا عقیدہ رکھنے والوں پہ شرک کا فتویٰ لگا دیا؟ ایک جزوی و فروعی مسئلہ شرک کیسے ہو گیا؟ سوال ہے اگلا سوال ہے قیدیانی ذریعت بتائے کہ مرزا کے یہ دونوں عقیدے اللہ کی طرف سے تھے یا دونوں متضاد نظریات جمع کیسے ہو سکتے ہیں؟ سوال ہے اگلا سوال ہے کیا دنیا میں کوئی ایک نبی بھی ایسا ہے جس نے عقیدے سے رجوع کیا ہو کہ پہلے کسی عقیدے کو دین کی سربلندی اور دین کو غالب کرنے والا عقیدہ کہہ دیا ہو، پھر اسی عقیدے کو بے ادبی بلکہ اس عقیدے کے اپنا لینے کو شرک عظیم اور دین کی بنیاد پر حملہ کہہ دیا ہو؟ سوال ہے آخری سوال ہے جو لوگ مرزا قیدیانی زندیق دجال کذاب کی ابتدائی اور رہنمائی کے مطابق وفات عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کو جزوی و فروعی سمجھ کر اس سے منکر ہو کر مر گئے، وہ بالآخر مرزا قیدیانی زندیق دجال کذاب کے نزدیک مشرک ہو گئے، ان کے کفر و شرک کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارے وہاں ختم نبوت کا جو کورس ہے تو یہ ہے، یہ ہمارے سوالات ہیں مرزائیوں سے، یہ ہمیں اگر جواب دے سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔